اس وقت ہر ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر فکر مند ہے. ہمارے بچوں کا کیا؟ آج سے 10 سال پہلے بچوں کو وہ کھلونے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے تھے جو آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں. بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی ڈکی چھپی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. آپ کے بچے ہوں یا میرے بچے ہوں، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کھلونے کی شکل میں موبائل آ گیا ہے. شروعات میں بچے کارٹون دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھنے تک ہم ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کے آگے بچہ کیا دیکھے گا یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. انٹرنیٹ کا جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے کہ ایک انگلی کا بٹن انسان کو جنت کی وسعتوں سے لے کر جہنم کی کھائیوں تک پہنچا سکتا ہے. موبائل نے آج وہ دن دکھایا ہے کہ اگر آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا میں مبتلا ہے تو اس میں بہت حد تک کا حصہ انٹرنیٹ پر جو موبائل کے اندر مناظر ہے اس کا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل ذمہ دار موبائل ہی ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل سے بہت کچھ برائیاں پھیل رہی ہے. میں موبائل کا مخالف نہیں ہوں، میرے پاس بھی ہماری ضرورت بن چکا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارے بچے موبائل کی وجہ سے زنا کی طرف جا رہے ہیں. 30 اور 35 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیوں کو جو چیزیں پتہ نہیں ہوتی تھی 15 16 سال کی عمر میں وہ سب بچے کر گزر رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. یہ انٹرنیٹ کی کارستانیاں ہیں. ہر انسان سوچ رہا ہے اچھا ابھی یہ موبائل کا حال ہے اور موبائل ہمارے سامنے پیدا ہوا، موبائل ہمارے سامنے ایجاد ہوا. کہاں تو وہ موٹرولا کا اتنا بڑا سا فون جس کو اٹھانے بھی شرم آتی تھی، اور آج پوری دنیا سمٹ کر موبائل کے اندر آ گئی. 10 20 سال میں کالے بال سے داڑھی کے بال سفید بھی نہیں ہوئے لوگوں کے، اور اتنی ترقی ہوئی تو آگے کتنی ترقی ہوگی. اور موبائل کے اندر آگے کیا کیا نہیں آئے گا، آگے انٹرنیٹ پر کیا کیا نہیں آئے گا. آپ تو دیہات میں رہتے ہیں، بڑے شہروں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر بڑے بڑے گھرانے کی لڑکیاں صرف فیس بک کی بنیاد پر جو ہے وہ منکرین اسلام کے ساتھ نکل کر چلی گئی. یہ صورتحال ہے، بہت دردناک صورتحال ہے. یعنی آج یہ صورتحال ہے، شریف ماں باپ کی تربیت بچوں کے ساتھ ہے تو بچوں کے بگاڑ کا یہ حال ہے. جس دن بگڑے ہوئے ماں باپ بچوں کو تربیت نہ دینے والے ماں باپ، اس لیے کہ آج ہم ہیں اپنے بچوں کو تربیت دینے والے، اللہ نہ کرے یہ موبائل سے بگڑے ہوئے بچے جب ماں باپ بنیں گے تو ان کو کون تربیت دے گا؟ اگلی نسل کو تربیت کون دے گا؟ اور کس طرح ہم اپنی نسل کو بچا سکیں گے؟ صورتحال اتنی دردناک ہے کہ آج ہمارے بچوں کے ایمان کا معاملہ ہے، آج ہمارے بچوں کے عقیدے کا معاملہ ہے. ہمارے بچے مسلمان رہ بھی پائیں گے کہ نہ رہ پائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ دیر ہوشیاری کی باتیں کرتا ہے تو میں اس کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ کا بدترین باب ہے کہ وہ علامہ فضل خیر آبادی جس نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے دلی کی جامع مسجد میں اللہ اکبر جہاد کا فتویٰ پڑھ کر کے سنایا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس فضل حق نے اللہ اکبر جو ہے وہ کالے پانی کی سزا کو بچشم سر قبول فرمایا، بخوشی قبول فرمایا. جس کو بیل گاڑی کے پہیے کے اندر باندھ کر جب سزا دی جاتی تھی تو وہ فضل کتنے بڑے عاشق رسول تھے، جب ان کی ہڈیاں چور چور ہوتی تھی تو فضل حق اس وقت امی ابا کو آہ واہ نہیں کرتے تھے بلکہ اغثنی یا رسول اللہ کہتے تھے، اغثنی یا رسول اللہ کہتے تھے. جس کے عشق مصطفیٰ کا یہ حال ہے اس کی صرف 2 نسلیں یا 3 نسلیں گزری ہے، اس نسل میں آج جہلیے پیدا ہو رہے ہیں. منکرین اسلام بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا انکار. فضل خیر آبادی علامہ فضل جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے اللہ اکبر ہم سبق ساتھیوں میں سے تھے، امام المنطق تھے. اندازہ فرمائیں جب ایسے لوگوں کی نسل بگڑ سکتی ہے تو میری اور آپ کی نسل کا کیا؟ ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے بھائیو. فضل پھر بھی تو دور کی بات ہے، فضل پھر بھی تو فضل حق ہے. جب صحابی کا بیٹا بگڑ سکتا ہے، صحابی رسول کا بیٹا بگڑ
ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ تو سب کو حیرانی ہے، بچوں کا کیا، بچوں کا کیا؟ میں نے کہا کوئی حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کے فرمان پہ نظر کرو۔ لمبی تمہید میں الجھا نہیں سکتا آپ کو، بہت جلدی سے مقصد پر آتے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو زنا سے، نشے سے، شراب سے، چوری سے، حرام سے، گندگی سے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے نصاب بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصاب بیان کر دیا، فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ان 3 باتوں پہ گفتگو کر کے میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ میری بہنوں کی خاص توجہ، اس لیے کہ ماں بچے کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور اللہ اکبر، اگر ماں کی گود سدھری ہوئی ہو تو پھر بچے کو کسی اصلاح معاشرہ کے جلسے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ اللہ اکبر، اس لیے ماؤں کی توجہ زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ سکھا دو اپنی اولاد کو 3 باتیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نمبر پر اپنی اولاد کو جو بات سکھاؤ، فرمایا حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت سب سے پہلے اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اللہ اکبر، یعنی کہ کیا؟ عشق مصطفیٰ اپنے بچوں کے سینے میں انڈیل دو۔ اب انسان سوچتا ہے یار عشق رسول پیدا کرنے سے ہوگا کیا؟ پہلی بات آپ کو بتاؤں، جو واقعی عاشق رسول ہوگا وہ جانے گا کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو وہ نماز کو کیسے ترک کرے گا؟ اللہ اکبر، آج مسلمان نماز کو اس لیے ترک کر رہا ہے کہ وہ سچا اور مضبوط اور پکا عاشق رسول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، جس سے یہ احساس ہوگا عشق رسول کے بعد کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو وہ مسجد کو ویران کیسے کرے گا؟ حرام کھانے سے محبوب ناراض ہوں گے تو وہ لقمہ حرام ہاتھ میں کیسے لے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کے سینے میں محبت رسول پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو۔ اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی اور آپ سب سے، آپ مجھے بتائیں، جب ہمیں ہی نہیں پتا کہ عشق رسول چیز کیا ہے تو ہم اپنے بچوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کیسے پیدا کریں گے؟ عشق رسول کیسے پیدا کریں گے؟ میرے عزیز، یہ کوئی چڑیا تو نہیں ہے کہ آپ اسے پنجرے میں بند کر لیں، یہ کوئی سودا تو نہیں ہے آپ اسے بازار سے خرید لیں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ خریدی اور بیچی جا سکتی ہے۔ سن لو اور اچھی طرح سے سن لو، قدرت جس کو جنت کے لیے منتخب کر لیتی ہے اسی کے سینے میں محبت رسول عطا کرتی ہے، اسی کے سینے میں عشق رسول عطا کرتی ہے۔ عشق مصطفیٰ وہ طاقتور سرمایہ کا نام ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جب عاشق پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کہے گا اے عاشق رسول جلدی سے گزر جا، تیرے عشق کی آگ کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سینے میں عشق مصطفیٰ خود بھی پیدا کرو، آپ اپنے بچوں کے دل میں بھی عشق پیدا کرو۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، بہت اچھے سے سننے اس لیے کر رہا ہوں عرض، آپ بتائیں آج مسلمان بزدل کیوں ہے؟ عشق نہیں، توجہ ہے، عشق نہیں، عشق نہ ہونے نے تمہیں بزدل بنا دیا۔ جب عشق آتا ہے تو آدمی بے باک اور نڈر ہو جاتا ہے۔ مثال بڑی پھوڑ ہے، بھونڈی سی ہے، برا لگے تو معاف کرنا لیکن سچی مثال ہے۔ ایک کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے عشق ہو جائے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ لڑکا جو جیب خرچ لینے کے لیے بھی باپ کے پاس آتا تھا، ماں کی منتیں کرتا تھا کہ مجھے جیب خرچہ دلا دو، اسکول کی جو وہ یونیفارم دلا دو اور کاپیاں دلا دو اور کتابیں دلا دو۔ جب اس کو کسی سے عشق ہوا، حالانکہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا، وہ عشق نہیں ہے، وہ نفسانیت ہے، لیکن کہتے تو ہے نا عشق۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں بھی مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔ تو جب باپ کہتا ہے کہ تو نے اس سے شادی نہیں کرنا تو کہتا ہے میں تو اسی سے کروں گا۔ یہ جواب پلٹ کے کیوں دیتا ہے؟
باپ مارتا ہے، گھر سے نکالتا کہ میں سب برداشت کروں گا، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. لیکن مجھے بتاؤ، جب ناجائز نفسانیت کی محبت پیدا ہوئی تو انسان اتنا بے باک اور نڈر ہو گیا کہ باپ کی مار کا بھی خوف اس کے دل میں نہ رہا. اگر آمینہ کے لال کا عشق پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی بے باکی کا عالم کیا ہے؟ وہ ناجائز نہیں، وہ ناجائز نہیں ہے، وہ تو اللہ اکبر عبادت ہے، عین عبادت ہے. اللہ اکبر. ہر فرشتہ اسی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ہر پودا اسی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ہر دریا اسی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ اکبر. بلکہ جاؤ اور جا کر کے جلتے ہوئے آتش کدے سے پوچھو کہ کس کے عشق میں جل رہے ہو، تو وہ تمہیں بتا دیں گے کہ کس کے عشق میں. پتھر ہے بدزدہ کس کے عشق میں کھڑے ہیں، بتا دیں گے کہ عشق کس کا ہے. گرتے ہوئے بادل کس کے عشق میں برس رہے ہیں تو بتا دیں گے کہ کس کا عشق ہے. بلکہ میرے امام تو اس قصے کو تمام کر چکے یوں کہہ کے کہ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی تھا. عشق مصطفیٰ اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرنا ہوگا. لیکن عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے یاد رکھنا آپ کے سینے میں خود عشق ہونا چاہیے. اب کیسے پیدا کریں گے اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں. بچوں کے سامنے کتے بلی طوطا مینا چڑیا کوے ان کی کہانیاں سنانے کی بجائے اپنے نبی کی سیرت ان کو بتاؤ، اپنے نبی کا معجزہ ان کو بتاؤ، اپنے نبی کا کردار ان کو بتاؤ. آئیے، چونکہ آپ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سامنے یہ گفتگو پہلی بار ہو رہی ہو سکتا ہے، حالانکہ جلسوں میں اکثر یہ بات آپ سنتے ہیں، لیکن جلسوں میں لوگ کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں. کیسے بتاؤ گے اپنے نبی کی زندگی؟ میں ایک خاکہ آپ کے سامنے اشارتاً دے دیتا ہوں تاکہ جو لوگ میری طرح ان پڑھ بھی ہوں تو ان کو بھی کچھ یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ مطالعہ کر لیں کتابوں کا. آئیے، نبی کی زندگی کیسے بتاؤ گے اپنے بچوں کو؟ تو دیکھیے اس طرح بتانا کہ بیٹا جب وہ پیدا ہوئے تھے نا تو آسمان کے سارے فرشتے ان کے دیدار کے لیے زمین پر آ گئے تھے. توجہ فرمائے، لوگ کروڑوں پیدا ہوئے، کروڑوں مر گئے، لیکن کسی کے لیے عرش والے فرش پر نہیں آئے. حضرت مولانا سید اعجاز کامٹوی نے بہت اچھی بات لکھی ہے. کہتے ہیں دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں. آمنہ کے آنگن میں آج اچھے آئے ہیں. آمنہ کے آنگن میں وہ آئے، فرشتے زمین پر آ گئے. وہ آئے، زمانے میں اتحاد ہو گیا. وہ آئے، دنیا میں انقلاب آ گیا. وہ آئے، انہوں نے پرندے کے حقوق عطا کیے. وہ آئے، انہوں نے جانوروں کے حقوق بتائے. وہ آئے، انہوں نے ماؤں کے حقوق بتائے. اللہ اکبر. میرے نبی نے ماں کو اتنا بلند کیا ہے، ان سے پہلے ان کے بعد کوئی ماں کو اتنا بلند نہ کر سکا. اللہ اکبر. ماں جب پیدا ہوئی بیٹی کی شکل میں تو اس کے ماں باپ کے لیے جنت ہو گئی. ماں جب دلہن بنی بیوی کی شکل میں تو شوہر کے لیے جنت ہو گئی. اور جب ماں کا اصلی روپ سامنے آیا تو میرے نبی نے جنت کو سمیٹ کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا. الجنت تحت اقدام امہاتکم. جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک بات بتائیں، جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت ہے سدرۃ المنتہا کے اوپر. یہ اختیارات مصطفیٰ ہے. جو جنت آسمان پہ بیان کی جا رہی ہے اس کو نبی سمیٹ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیتے. کیفیت کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ جانے. لیکن حضور نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حضور نے ماں کو اتنا، اب یہ مائیں، جس نبی نے ماں بتایا، توجہ ہے، جس نبی نے ماں بتایا کہ ماں کیا ہے. میری بہن، تجھے کوئی نہیں پیار کرتا. جب تو پیدا ہوئی تھی تو تجھے بیٹی کی شکل میں زندہ دفن کرتے تھے لوگ. جب تو بیوی بنتی تھی تو لوگ تجھے جوئے میں ہار جاتے تھے.
اور جب تم ماں بنتی تھی تو تیرے ساتھ زنا تک کرتے تھے بچے، یہ تیرا حال تھا، لیکن یہ میرا نبی ہے، جب تو پیدا ہوئی تو فرمایا جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ غم نہ کرے بلکہ خوشی کرے، وہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی بن گئی تو آقا نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تیری عظمت بتائی۔ اور جب تو ماں بن گئی تو کیا کہا؟ ماں کا چہرہ دیکھو تو مقبول حج کا ثواب، ماں پہ خرچہ کرو تو ہر خرچے سے زیادہ ثواب، ماں کے لیے دعا کرو تو ماں کی دعا کرنے پر تمہاری عمر لمبی ہو جائے تمہارے مال میں۔ جب نبی نے بتایا ماں کیا ہے تو اب ماں پر یہ حق ہے کہ ماں بتائے کہ نبی کیا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ ماں بتائے نبی کیا ہے۔ اور یاد رکھنا جب رسول اللہ نے ماں کی انتہائی عظمت بتائی، انتہائی عظمت، تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ رسول کی انتہائی عظمت بتا دے اور اپنے بچوں کو بتائے کہ ہمارا نبی کسی کی طرح نہیں ہے، بلکہ امام کے لہجے میں یوں کہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، وہ سن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی دلارہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بتاؤ اپنے نبی کی عظمت بتاؤ۔ ارے وہ جب اپنا لعاب کھاری کنویں میں ڈالتے تھے تو کنویں میٹھے ہو جاتے تھے، وہ اپنا لعاب سوکھے کنویں میں ڈالتے تھے تو کنواں بھر جاتا تھا، وہ اپنا لعاب غصے میں کسی پہ تھوک دیتے تھے تو مر جاتا۔ توجہ کریں، ایک ہی لعاب ہے، اس کی تاثیر جدا جدا ہے، کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے۔ اس پر میں بنگال والوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ بولو سبحان اللہ، میں چندے والا آدمی نہیں ہوں، آپ کی عشق کا تماشا بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ اگر کنکر بول سکتے ہیں تو سنی چپ رہتے ہیں تو پھر بات آپ برا مت ماننا، یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن جمود ہے نا، نبی کا نام سن کر جذبہ نہیں آئے گا آپ کو۔ اگر آپ میرا خون معاف کر دے تو کہوں گا آپ اپنے باپ کی تعریف پر تو جذبات میں آتے ہیں، دادا کی تعریف میں تو جذبات میں آتے ہیں، پیر کی تعریف میں تو جذبات میں آتے ہیں، نبی کی تعریف سن کے آپ کو جذبات میں آپ نہیں آتے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، بڑی معذرت معاف کر، اگر آپ کے پیر صاحب کا ذکر کروں نا ابھی مجمع اچھلے گا، ہاں لیکن کتنا بڑا المیہ ہو گیا ہے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے سنی سناٹے میں، کیا پلایا ہے ہم نے، کیا دور سے۔ میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، واللہ العظیم استغفر اللہ، جو پیروں کا مخالف ہو اناد اور بغض کی بنیاد پہ اس پہ لعنت کرتا ہوں، اس کی فکر پہ لعنت کرتا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر تو تھے اسی لیے جو رسول اللہ کے قریب تھے۔ اللہ 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 ہائے ہائے ہائے، پیر سنگ راہ کی حیثیت رکھتا ہے جو منزل کی طرف بڑھا دے، جو سنگ راہ اپنے پاس پکڑ کے بٹھا دے وہ رہبر نہیں بلکہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت معذرت کے ساتھ ہر پیر کا ذکر کرو، بالکل کرو، ہر فقیر کا ذکر کرو، بالکل کرو، لیکن سب سے زیادہ جس کا ذکر کرو اس کا کرو جس کا اللہ نے کیا۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، جتنا ذکر محبوب کا کیا قرآن میں کسی کا نہیں کیا، اس لیے ہم بھی محبوب کا بھائی کرو گے نہیں تو لوگ ان کے قریب کیسے ہوں گے۔ اور حضور محتاج نہیں ہے، جنہوں نے ان کا ذکر کیا وہ اہل ذکر ہو گئے۔ آج امام احمد رضا ہماری محفلوں میں کیوں یاد کیے جاتے ہیں؟ پٹھان تھے اس لیے کہ اور پٹھان نہیں تھے دنیا میں، عالم تھے اس لیے کہ اور عالم نہیں تھے دنیا میں، محدث تھے اس لیے کہ محدث نہیں تھے دنیا میں، فقیہ تھے اس لیے اور فقیہ نہیں تھے دنیا میں، مفتی تھے اس لیے اور مفتی نہیں تھے دنیا میں۔ احمد رضا محفلوں میں اسی لیے یاد کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف نبی کا ذکر کیا، نبی کا ذکر اپنی حیثیت سے کیا۔ میرے نبی نے گلی گلی احمد رضا کا ذکر کروا۔ نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، عشق کی محبت، عشق کی محبت. ارے وہ کیسا عاشق تھا، بھائی انتقال کر جائے تو مرثیہ نہیں لکھتا، نبی کی نعت لکھتا. لوگ بھائی کی میت پہ مرثیہ لکھتے ہیں. احمد رضا ایسا کشتا عشق رسول تھا جس نے بھائی کی میت پر بھی مرثیہ نہیں بلکہ نعت لکھی. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ. بھائی نہیں، ذکر مصطفیٰ. جانتے دنیا سے گئے ہوئے بھائی کو یاد کروں گا تو غم اور بڑھ جائے گا، نبی کو یاد کروں گا تو غم ختم ہو جائے گا. وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے. اور پھر اللہ اکبر ایک مقام پہ کیا بات کہتے، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، ہائے 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 کیا پیرا، سن لے آدھا، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. کیونکہ کسی نے کسی کو بنایا، کسی نے کسی کو بنایا، کسی نے کسی کو. احمد رضا کا عقیدہ کیا کہتے ہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے ہائے ہائے ہائے، وہ سلامت ہے، وہ سلامت ہے بنانے والے. اور پھر کہتے ہیں کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اللہ اللہ کیوں رضا، اللہ اللہ، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے. ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ سے، رفعت مصطفیٰ سے، شان مصطفیٰ سے. واہ 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 واہ، اللہ 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 اللہ. حضور کا ذکر کرو، ہائے ہائے. وہ ایسا کشتا عشق رسول تھا، گھر میں میت ہو تو نبی یاد آتا. بلکہ ایک بات کہوں، جب انسان کو خوشی ہوتی ہے تو وہ واہ کہتا ہے، خوشی میں کہتا ہے واہ، اور جب غم ہوتا ہے تو غم میں آہ کہتا ہے. کیا وہ احمد رضا عاشق رسول، خوشی میں واہ کی تو لوگوں کی واہ واہ نہیں کی، بلکہ خوشی میں واہ کی تو کہا واہ کیا جود و کرم ہے. وہ واہ بھی نبی کے نام کی، وہ واہ بھی نبی کے نام کر دی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور جب آ کرتے ہیں آ تو آ بھی نبی کے نام کرتے ہیں، وہ آ بھی نبی کے نام کرتے ہیں، وہ ہائے بھرتے تو بھی نبی کے نام کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ اکبر، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے. امام پیغام دے رہے، جنگل میں، بیابان میں، بے کسی میں، بے بسی میں، قبر میں، حشر میں، آواز کس کو دے؟ ارے آواز پہنچے تو مدد کو آئے، ارے پہنچے تو بھی آئے نہ آئے گارنٹی کیا ہے. آؤ ایسے کو آواز دیتے ہیں جو سن بھی لے گا مدد کو بھی آئے گا. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچے. اتنا تو ہو کوئی کہ ہائے 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 ہائے، دل سے آ کرنا سیکھ جاؤ. تم جہاں ہے وہیں یار کی موجودگی. کیا بات ہے حضور، واہ واہ. اندازہ فرمائے، بہرحال اس پہ بات ہوتی لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے. عرض کیا کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ حضور کا ذکر کرو، حضور کے نام کے جل سارے بزرگوں کی بات کرو، لیکن سب سے زیادہ حضور. بچے بچے کے سینے میں عظمت رسول بٹھا دو. میں کسی کی عظمت کا منکر نہیں ہوں، تو فقیر آدمی ہوں میرے بھائی. میں کس کا، میں تو رستے سے چلنے والے فقیروں کی بھی تعظیم کرنا چاہتا. ہاں، اجمیر محلہ کے جو فقیر زینوں پہ بیٹھتے ہیں نا، جنہیں کوئی سلام نہیں کرتا، میں ان کے پاس بھی جا کے بیٹھنے والا آدمی. میں کوئی بات فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ لال ہمیشہ گدڑی میں ہوا کرتے. ہاں ہمیں پتا ہے. تو بات کیا عرض کر رہا تھا، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ،
دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مزاج بدلو، اپنے پیر اور اپنے باپ کے نام پہ جتنا مچلتے ہو اس سے زیادہ اچھلنا نبی کے نام پہ سیکھو۔ جب سے یہ سردی آئی ہے دنیا نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ نبی کیا ہے، بڑی معذرت۔ لا الہ الا اللہ۔ جو قوم عشق رسول کا دعویٰ سب سے زیادہ کرتی ہے اسی قوم کے یہاں سیرت کا مزاج سب سے کم۔ لا الہ، اندازہ فرق۔ تو آئیے ذرا کچھ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کچھ سیکھ لے۔ میں بھی اپنی بھائی حضور کا ذکر کوئی یوں تھوڑی کرتا ہے، یہ بھی بات ہے، جب تک وہ نہ چاہیں ان کا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا، بلکہ پہلے ادھر وہ یاد کرتے ہیں پھر وہ یاد آتے ہیں۔ اگر آج یاد آئے ہیں، کون سا علاقہ ہے؟ گولا قصبہ والوں کو اگر یاد آئے ہیں تو آج ہمارا ذکر ہوا ہے، یار کی نگری میں ذکر ہوا ہے تو یار یاد آئے ہیں۔ اپنے بچوں کو عشق پلاؤ۔ دیکھیں ایک لعاب ہے جسے تھوک کہتے ہیں، کھاری کنویں میں ڈالیں تو میٹھا ہو جائے، سوکھے میں ڈالیں تو کنواں بھر جائے، اور غصے سے تھوک دے ابن خلف پر وہ مر جائے۔ توجہ کریں، مولا علی کی آنکھ میں لگا دے آشوب چشم ختم ہو جائے، قتادہ کی آنکھ میں لگا دے آنکھ کا آپریشن ہو جائے، عاشورہ کے دن بچوں کو چٹا دے غروب آفتاب تک بچوں کو بھوک نہ لگے۔ ایک لعاب ہے، جابر کے گھر کے آٹے میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے روٹیاں کافی ہو جائے، جابر کے گھر کے سالن میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے کھانا کافی ہو جائے۔ ایک لعاب ہے یار، جب ان کا لعاب اتنا بے مثال ہے تو ان کی ذات کتنی بے مثال ہے۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں، لم یاتی نظیرو کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ بے مثال ہستی ہے، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ بتاؤ ذکر بتاؤ جو چڑیوں کے حق ادا۔ ایک بار چڑیوں کا جب حضور علیہ السلام ایک سفر میں ہے، چڑیا کا گھونسلہ سر کے اوپر ہے، ننھا سا بچہ ایک صحابی نے لے لیا، چڑیا آئی، آنے کے بعد چڑیا حضور کے سر کے ارد گرد منڈلائی۔ یہ بھی روایت ہے، ذرا غور کیجیے۔ پڑھوں نا میں روایت پڑھوں؟ آپ زندہ ہیں نا، آپ جاگ رہے ہیں نا، پڑھوں روایت اپنے نبی کی، ایسے سناٹے میں نہیں پڑھوں گا، سبحان اللہ، اور بار بار بولوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ عشق بھی کوئی چیز ہوتی ہے میری جان، میرے عزیز۔ آپ سمجھتے کہ چڑیا چھٹاک بھر کی ہوتی ہے، اس کا بچہ چھین لیا گیا، وہ صدیق اکبر کی طرف نہیں گئی، فاروق اعظم کی طرف نہیں گئی، عثمان غنی کی طرف نہیں گئی، مولا علی کی طرف نہیں گئی، حالانکہ یہ سب اس کے فریاد رس ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ جب سورج موجود ہو تو ستارے نظر نہیں آتے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ چڑیا گئی کس کے پاس؟ توجہ، چڑیا گئی کس کے پاس؟ حضور کے پاس۔ چڑیا بھی سمجھتی ہے کہ اور بشر الگ ہے، خیر البشر الگ ہے۔ اگر مولوی کو 8 سال کا کورس پڑھ کے سمجھ میں نہ آیا تو ذرا اس چڑیا کے پاس جا کر کے سیکھ۔ ابھی تک یہی تقریروں میں کہتے ہیں ہماری طرح نادان چڑیا بتا رہی ہے، بھیجے میں عقل ہو یا نہ ہو لیکن دل میں یار کا عشق موجود۔ عشق مصطفیٰ۔ جس دن بچوں کو سناؤ گے بچے سنتے کبھی نہیں سوئیں گے، دلچسپ اتنی ہے۔ بچوں کو بتاؤ نا، اس طرح کے تو ہزاروں واقعات ہیں۔ بتاؤ، وہ چڑیا حضور کے سر کے ارد گرد منڈلائی، حضور کی آنکھ میں آنسو۔ ارے لوگ تو انسانوں کو مرتے دیکھ کر کے ویڈیو نکالتے، ان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ ایک دور تھا جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو ہر آدمی بچانے کے لیے دوڑتا تھا، اور اب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب کھڑے رہ کر کے ویڈیو بناتے۔ یہ ظالم دور میں ہم جی رہے، اتنا ظالم دور ہے، فوٹو نکال رہے، ویڈیو نکال رہے، دیکھ رہے مرتے ہوئے کے پاس بھی حیرت ہے، حیرت ہے، غیرت کہاں مر گئی، حیرت ہے۔
ارے جان بچانا چاہیے تو ویڈیو نکالتے ہو، فوٹو نکال کے اس مرنے اور تڑپنے والے کے. اس کا مطلب ہے احساسات کچل دیے گئے، احساسات ختم ہو. یہ میرا نبی ہے جو چڑیا کی فریاد سن کر کے رو رہے ہیں، اور چڑیا کی فریاد سن کر کے روتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا بچہ کس نے لیا، اس کا بچہ کس نے لیا، یہ فریاد کری اس کا بچہ کوئی لے لے. ایک صحابی حضور میں نے لیا. کیوں لیا؟ انہوں نے اس کی آقا شہزادہ حسین کو بڑا پیار ہے چڑیوں کے بچوں سے، تو میں نے سوچا گھر لے جائیں گے تو وہ چڑیا سے کھیلیں گے. فرمایا دے دو اس کا بچہ. وہ فریاد کر رہی ہے کسی کی اولاد کو، توجہ، کسی کی اولاد کو اس کی ماں سے جدا مت کرو ورنہ اللہ تمہاری اولادوں کو تم سے جدا کر دے. اللہ اندازہ فرمائیں مسلمانوں، یہ کسی کی گود اجاڑو گے تو قدرت تمہاری گود اجاڑ دے، کسی کا گھر اجاڑو گے قدرت تم. یہ ہمارے نبی نے پیغام دیا ہے. تو یہ حضور کے بہت سے واقع. ایک آخری بات ہے اس کا، حالانکہ دو باتیں اور تھی لیکن اسی انہوں نے اپنے بچوں کو عشق رسول سکھا. دیکھو عشق کے واقعات سکھاؤ گے. ایک بات آپ سے، ہر عشق میں نقصان، ہر عشق میں نقصان ہو سکتا ہے. لوگ عشق کرتے ہیں بدنام ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، جیل میں ڈالے جاتے ہیں. تاریخ پرانی بتاتی ہے کہ دیوار میں تک چنے جاتے ہیں، ہے نا. عشق کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے. لیکن ایک عشق ایسا اس میں نقصان ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ. بس اس میں بات تمام. کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک جوان تھا، بات پوری ہوتی ہے. ایک جوان تھا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. بہنوں کی بھی توجہ، اس طرح کے واقعات یاد کر لو، بچوں کو سنا اور بھی یاد کرو. انٹرنیٹ پر تو اہل سنت کے ایک سے خطیب لوگ موجود ہیں، ان کے واقعات سنو، بچوں کو سناؤ. عبداللہ نام کا ایک جوان تھا اور اس کا پورا گھر مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ حضور کو دیکھتا ہے عبداللہ جوان تو یہ حضور کے حسن سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. اور حضور تھے ہی ایسے، میرے آقا ایسے ہی تھے. ان کی آواز بھی بڑی بے مثال تھی، ان کا چلنا ہی بڑا بے مثال تھا، ان کی زلفیں بھی بڑی بے مثال تھی. اگر میں اس گولا کے اندر یہ ورق کو پلٹنے لگوں نا کہ زلفیں کیسی تھی تو یقین جانے ٹائم چلا جائے، رات جائے، بات ختم نہ ہو. لیکن بات آ گئی ہے تو صرف اس کو سن لیں. جب وہ زلفیں اللہ اکبر چہرے پر آ کر کے بکھر جاتی تھی، وہ زلفیں چہرے پر آ کر بکھر جاتی تھی تو قرآن میں واللیل کی آیتیں نازل ہوتی تھی. اور جب وہ سنور کر چہرے سے پیچھے کی طرف جاتی تھی تو قرآن اس کو والضحیٰ کا خطاب عطا کر دیتا تھا. جب وہ چلتے تھے تو لا اقسم بہذا البلد آتی تھی. جب ان کی نگاہیں اٹھتی تھی تو قد نرا کا نزول ہوتا تھا. جب فکر سے نگاہیں جھکتی تھی تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل ہوتی تھی. جب وہ کمبل اوڑھ لیتے تھے انداز دل ربانہ سے تو یا ایھا المدثر کا خطاب آ جاتا تھا. جب وہ چہرے پر چادر ڈال لیتے تھے اور ان کی نور کی شعاعیں چہرے سے پھوٹ پھوٹ کر کے چادر کے باہر آتی تھی تو اس انداز دل ربانہ کو قرآن یا ایھا المزمل کے خطاب سے یاد کرتا تھا. اور جب ان کا پورا وجود مجسم اللہ اکبر رکوع میں سمٹ آتا تھا تو قرآن اس انداز کو طٰہٰ کے نام سے یاد کرتا تھا. اللہ اکبر وہ سر و قد کھڑے ہو جاتے تھے تو قرآن انہیں یاسین کہہ کر کے پکارتا تھا. ان کے رخ والدعا کی تصویر یوں کھینچی جاتی تھی، کاف ہاء یا عین صاد، جس کو میرے امام نے یوں اوپن کر دیا، کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد. یہ تانا بنگال والوں کو دے کر نہیں جاؤں گا کہ یہ شعر اگر لکھنؤ میں پڑھتا تو کوئی چپ نہ رہتا، اور لکھنؤ میں بھی جلسے میں نہیں بلکہ خانقاہ میں پڑھتا تو کوئی چپ نہ رہتا. یہ شعر تو خانقاہ والوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ جلسے میں عشق والے بیٹھے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں. کہتے کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور. نعرہ رسالت، نور کی بات آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. یہ بابا یہ بابا یہ بابا یہ بابا یہ بابا، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. اور نیچے آتے تو کہتے نور بنت نور زوج نور ام نور نور. اب بابا کی نعت کے بعد بیٹی کی منقبت بیان ہو رہی ہے. نور بنت نور زوج نور ام نور نور.
नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। और फिर नीचे आते हैं तो शहजादों का नसब बयान हो रहा है और उनकी मनक़बत पड़ी जा रही है। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिमतैन उनके जामों में, नीमा नूर का, दोनों शहजादे बयान हो गए। अब कयामत तक की नस्ल याद आई तो फिर भी मनक़बत पढ़ दी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं उलमा की दुआ लेने के लिए। अगर किसी ऐसे शायर का जिक्र आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा शायर बताओ जिसने तमाम सैयदों की मनक़बत लिखी हो, एक को भी नहीं छोड़ा, तवज्जो, जिसने सारे सैयदों की मनक़बत लिखी हो, किसी एक को भी नहीं छोड़ा, वो ऐसा शायर बता दो तो आप बेफिक्र इमाम अहमद रजा का नाम पेश कर। क्यों? इसलिए कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, क़यामत तक सबको समेट लिया। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई कहता है कि गरीब नवाज की नहीं लिखी, वारिस पाक की नहीं लिखी, शाह बरकतुल्लाह की नहीं लिखी, फलां की नहीं लिखी, फलां की नहीं, मैंने कहा ये बच्चा बच्चा कौन है? हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बच्चा बच्चा कौन है और किसके घर का बच्चा बच्चा है? अंदाजा फरमाए। सब बयान कर दिया, बल्कि हुजूर की मिलाद भी एक कसीदा है, सब सिमट आ रहा है। कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। चांद को खिलाते थे उंगलियों से, चांद को खिलाते, मैं खेलते नहीं कह रहा हूँ, खिलाते थे। हाय अच्छा खिलाते, क्या बात है, इसलिए कि खेलने वाले और होते, खिलाने वाले। मेरे इमाम ने कहा, मेरे इमाम ने कहा वो खेलने नहीं जाते थे, हदीस में भी खेलने नहीं जाते थे, चांद को खिलाता। अरे चांद से खेलने वाले तुम हो, खिलाने वाले मुस्तफा। हाय 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 हाय, चंदा मामा कह के सभी खेलते हैं, चंदा मामा कह के सभी खेलते हैं, उंगलियों से जो चांद को खिला दे उससे हमें ना कल्लाल। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना, क्या ही चलता था इशारों। और जिन्होंने जो वो खेलना लिखा, मैं उन पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये तो बात के अंदाज में। हाँ, वरना कोई सूंघने वाला भी बोले कि ये क्या कह दिया, तो मैंने कहा जान छोड़ो भैया। अच्छा है हुजूर थे ही ऐसे। वक्त जाता है और जालिम फ्लाइट की याद आती है कि कहीं छूट न जाए। मेरी तो बचाया। जी जी, मेरे भाई अल्लाह कफील अमर को जज़ाए खैर दे, उन्होंने नारा भी नहीं लगाया मेरे लिए वक्त बचाने के लिए। अल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे। नूर भाई ने भी कम पढ़ा, भी आप सुनेंगे, और हज़रत अल्लामा सैफुल आलिमी साहब, उनको भी आप सुनिएगा। एक बात आपसे कहता हूँ, ये जो आपने मिजाज बना रखा है ना कि चंद को सुन के घर चले जाते, ये अच्छी बात नहीं। जब आते हो तो सबको सुना करो। एक बात क्यों सुना करो पता है? बल्कि मैं तो लोगों से कहता हूँ यार मुझे कमरे में बिठा रखा है, जब मैं फ्रेश हो गया हूँ तो मुझे खुद जलसे में ले चलो। अगर लोग तकरीर कर रहे हैं तो क्या मैं नहीं सुन सकता लोगों की तकरीर? अगर तकरीर करने वाला मुझसे उम्र में छोटा होगा तो उसकी हौसला अफजाई होगी कि ये बैठा हुआ है मैं कर रहा हूँ, और अगर मुझसे बड़ा होगा तो मैं उससे कुछ सीख लूंगा। जिक्र। और ये लालच क्यों है पता है मुझे? ये लालच क्यों? इसलिए कि हुजूर की बारगाह में कौन कबूल हो जाए अल्लाह, इसकी कोई गारंटी नहीं। किसके बयान के वक्त, किसकी नात के वक्त, किसकी निजामत के वक्त तो तवज्जो महफिल पे हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो अपनी आदत, हाँ कोई अगर हाजत हो, जरूरत हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आते हो फिर हौसला लेके आया करो। मैं तो लोगों से भी कहता हूँ कि 12 बजे जलसा खत्म कर दिया करो ताकि सब लोग साथ में और साथ में जाए। ये क्या कि जब महफिल शुरू होती है तो कोई नहीं होता, महफिल खत्म भी होती है तो कोई नहीं होती। इतना जुल्म करते, और सबसे बड़ा जुल्म बेचारे नाजिम पर होता है। आता है सबसे पहले, जाता है सबसे आखिर। आप जैसा हो तो और उसके बाद फिर हाल भी ये होता है बेचारे का कि उसको कभी कभी जो वो मसरूरन दाद देनी पड़ती है और कभी कभी किसी की हैबत में मजबूरन दाद देनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल बेचारे की हालत खराब होती है ना। तो बहरहाल मेरा वक्त जाता है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। बात क्या चल रही थी? अब्दुल्ला नाम का जवान हुजूर को देखता है, आशिक हो जाए। जवानी शुरुआत की थी, घर के सारे लोग मुनकिरीन इस्लाम थे। देखो इश्क कैसा होता है और इश्क कहाँ पहुंचाता है। लेकिन इश्क कहते किसे, वो सबक सुन लो।
حالانکہ مجھے بھی عشق کے بارے میں بہت معلومات نہیں ہے، لیکن بزرگوں جو سنا ہے وہ سن لو، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، عاشق بن جاؤ، آپ کا بھی بیڑا پار میرا بھی۔ مجھے تو اتنا سمجھتا ہے جس دن عاشق بن جاؤ، یہ جب وہ کیا کہتے ہیں پردھان کیا، سیاسی لیڈر کیا، یہ ٹیچر کیا، یہ ڈاکٹر کیا، یہ خطیب کیا، یہ عالم کیا، یہ فاضل کیا، کوئی کیا، جس دن عاشق بن جاؤ گے فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ اگر فرشتوں سے بھی تعظیم کی سوگات لینا ہو تو عاشق رسول بنو۔ میرے امام نے کہا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، توجہ، نکیرین کہتے ہیں وہ فرشتوں کو جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، یا رسول اللہ فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی۔ آپ کی جب سے میں آپ پہ فدا ہو گیا تو فرشتے، جب فرشتے تعظیم کرے تو کون تعظیم نہیں کرے گا؟ اس لیے مسلمانوں عزت چاہتے ہو تو حضور سے عشق کرو، سچا عشق کرو اور غیر مشروط عشق کرو اور ان سے جڑ جاؤ، ہر وقت ان کا ذکر کرو، ان پہ درود پڑھو، ان کی نعتیں پڑھو، نعتیں سنو، ان کے ذکر میں ایسے ڈوب جاؤ کہ محبوب کے سوا ہمیں کچھ نظر نہ آئے، اور یوں گنگنائے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ عبداللہ نام کا وہ جوان ہے، عشق ہو گیا ہے، کسی نے گھر جا کے چگلی کر دی، توجہ، کسی نے گھر جا کے چگلی کر دی، وہ تمہارا بیٹا عبداللہ تو معاذ اللہ مرتد ہو گیا، یعنی اپنے مذہب سے پھر گیا ہے۔ عبداللہ گھر آئے، عبداللہ کے ابا کا پہلے انتقال ہو چکا تھا بچپن میں، چچا نے پالا تھا، ماں نے پالا تھا۔ چچا نے کہا عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تو محمد کا دین قبول کر کے مرتد ہو گیا۔ اب عشق آ گیا تھا نا دل میں، جس چچا کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے عبداللہ کہتے چچا میں بے دین اور مرتد پہلے تھا، اب تو میں دیندار ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، اب تو دامن محمد الرسول اللہ مجھے مل گیا ہے۔ عبداللہ کو ان کے چچا نے خوب مارا، بہت مارا۔ ایک بات یہ بھی کہوں، عشق ہو اور مارے نہ جائیں مزہ نہیں۔ جب عشق کرو گے مارے جاؤ، جب عشق کرو گے مارے جاؤ، اور عشق میں مار کھانے کا مزہ بھی الگ ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھ میں، وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ وہ بلال سے پوچھو، اویس سے جانو، خبیب سے سمجھو۔ حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں مدد اللہ العالی نے بڑی پیاری بات کہی، میرے مرشد اجازت کہتے ہیں آئے ہائے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ اس میں تانا کوئی دیتا ہے تو بھی مزہ آتا ہے، اس میں کوئی مارتا ہے تو ہی مزہ آتا ہے، اس میں کوئی معطوب کرتا ہے تو بھی مزہ آتا ہے، اس میں مزے ہی مزے ہیں۔ عشق کر کے تو دیکھو، بات کہتا ہوں واللہ جس دن عشق میں ستائے جاؤ گے محبوب بے حجاب نظر آئے، محبوب کبھی خواب میں آئے گا، کبھی بے حجاب آئے گا۔ بات پھر دور نکلتی ہے، آپ نے ایک نام سنا ہے سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا، شہید ملت کا، وہ آزادی کے بہت بڑے ہیرو تھے۔ جب ان کو مراد آباد کی جیل میں رکھا گیا کافی مراد آبادی کو، تو ان لوگوں نے کہا کہ کافی نے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف بات کی، اس کو پھانسی دیں گے۔ کافی نے کہا ٹھیک ہے دے دو دے دو۔ اچھا آپ کہیں گے یہ موت کو اتنا ایسا ہلکا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہلکا نہیں سمجھتے، محبوب سمجھتے۔ موت مانگتے نہیں اور آتی ہے تو دور نہیں بھاگتے۔ کیوں؟ اگر عاشق ہو جاؤ نا، عاشق کو مدینے جانے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا مر جانے میں خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والا ہائے 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 ہائے، اللہ 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 اللہ، مر جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ، پیغام حق کانفرنس۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرو، اس کا مزہ کچھ اور۔ تو سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، جب پھانسی کے پھندے پہ چڑھائے جا رہے تھے
تو ان سے پوچھا کہ دنیا کا دستور ہے، دستور دنیا ہے، جب کوئی مرنے لگتا ہے تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں. توجہ ہے، دھیان ہے آپ، آخری اے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کافی کہتے ہیں پوری زندگی نعت پڑھتا رہا، نعت لکھتا رہا، سوچتا ہوں دنیا سے جاتے جاتے ایک نعت کا اور اضافہ کر جاؤں. حالانکہ شاعر لوگ علماء موجود ہیں، علماء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں. اگر بچہ بھی رو رہا ہو تو اس وقت بھی دماغ سے مضامین نکل جاتے ہیں. اچھا کلام نہیں لکھ پاتا آدمی جو ہے وہ ہو لپاڑ کے اندر اور ہنگامے کے اندر، لیکن عاشقوں کو تو پھر جلوتوں میں خلوت نصیب ہوتی ہے نا. ہاں، ان کا جسم جلوتوں میں ہوتا ہے، دل یار سے لگا ہوا ہوتا ہے. تو کافی نے کہا تھا ایک نعت لکھنے دو، میں نعت لکھنا چاہتا ہوں. اور شہید ملت کافی مراد آبادی نے بڑا خوبصورت کلام لکھا جو آج کل بہت پڑھا جاتا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازہ نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہاں، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. ان انگریز ظالموں نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد کہا اس کو اتنا آسانی سے نہیں ماریں گے، اتنا آسانی سے نہیں ماریں، اس کو بہت اذیت دے کے ماریں گے. اس دور میں استریاں ہوتی تھی، کوئلے کی استریاں، اس میں کوئلے ڈالے اور استریوں کو تپایا اور تپا کر کافی کے بدن پہ پھرایا. وہ گرم گرم استریاں، جیسی کافی مراد آبادی کے بدن پہ استریاں پھری ہے، آنکھ میں آنسو ہے اور کہا اغثنی یا رسول اللہ. حضور کو پکارا مت، واللہ وہ سن لیں گے. سنا نا، پکارا اغثنی یا رسول اللہ. ادھر اغثنی یا رسول اللہ کہہ کے آنکھ میں آنسو آئے، ادھر رسول اللہ کا جلوہ نظر آیا. تو کافی نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت دیر کر دی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس طرح کا دکھ جھیلنے پر آپ نظر آتے ہیں تو یہ استریاں میں بہت پہلے پھروا چکا ہوں. یہ عشق ہے، اس لیے اپنی اولاد کو عشق رسول سکھاؤ. دوسری بات آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو عشق اہل بیت سکھاؤ، اور عشق اہل بیت بھی احترام صحابہ کے ساتھ. یہ میں آپ کے سامنے موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر کے ایڈ کر رہا ہوں. احترام صحابہ کے ساتھ عشق اہل بیت سکھاؤ. اور تیسری بات اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. اگر یہ تین باتیں آپ نے اپنے بچوں کو سکھا دی آپ کا بچہ انشاءاللہ نہیں بگڑے گا. لیکن اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں 80% لوگ ہوں گے اللہ ماشاءاللہ کہ انہیں قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہوگا. سوچو ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے کہا جو قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا. کم سے کم خود بھی قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ. بہنوں سے کہتا ہوں وہ بھی قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. تین باتیں، عشق رسول، عشق اہل البیت اور قرآن مقدس کی تعلیم. اور ساتھ ہی ساتھ میری گزارش ہے دینی تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ. دیکھیے ہمارے کچھ ہندوستان کے علاقے بڑے پچھڑے ہوئے علاقے ہیں. پچھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. اپنے بچوں کو دیکھو 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو 16 گھنٹے محنت کرو. لیکن کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دو، کسی بچی کو ان پڑھ مت رہنے دو. 10ویں 12ویں IAS IPS ڈاکٹر انجینئر ٹیچر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں اپنے بچوں کو دلاؤ، اس لیے کہ اسی میں آپ کے لیے ہمارے لیے عافیت اور عزت ہے. اگر زمانے کے ساتھ چلنا ہے تعلیم پہ محنت کرنی پڑے گی. اپنے خرچوں کو کم کرو، اپنے اخراجات کو کم کرو اور تعلیم کو پرائرٹی دینے کی کوشش کرو. تعلیم کو اہمیت دو. دیکھو آپ میں کے بہت سارے لوگ دلی میں کام کرتے ہوں گے، کلکتہ میں کام کرتے ہوں گے، سعودی میں کام کرتے ہوں گے، ممبئی میں کام کرتے ہوں گے، اسی طرح دبئی میں کام کرتے ہوں گے، الگ الگ ملکوں میں. یہ نوبت کیوں آتی ہے پتہ ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو کوئی برتن دھل رہا ہے، کوئی چائے کے کپ دھل رہا ہے. یہ سب کیوں ہوتی ہے نوبت؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے. تعلیم حاصل کرو. تعلیم حاصل کرو گے تو لوگوں کی ضرورت بنو گے. لوگوں پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کی ضرورت بنو.
بنو، پیسوں کو ضائع مت کرو، فضول خرچی مت کرو، بلکہ پیسے بچا کر. اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جتنی تکلیف اٹھانی پڑے اٹھاؤ. سال میں 4 ڈریس بنانے کی بجائے ایک ہی لباس پر اکتفا کرو عید کے موقع پر، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دو. 10 سال اگر آپ بچوں کی تعلیم پہ محنت کر لو گے، آگے کا پورا وقت انشاءاللہ آپ کا ہی ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے تعلیم پر خاص توجہ ہونی چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ابھی آپ کو بیٹھنا ہے، بھائی نور مجسم صاحب بھی نعت پڑھیں گے اور حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب کا خطاب بھی ہوگا، اس لیے آپ کو جانا نہیں ہے. اس طرح کی محفل سجانے کے لیے مہینوں محنت کرنی پڑتی ہے، تب ایسی محفلیں سجتی ہے. اگر آپ اٹھ کر کے چلے جاتے ہو تو کتنے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس طرح نہ کیا کرو، بیٹھا کرو. اتنی دیر بیٹھے 1 گھنٹہ اور بیٹھ لو، 1.5 گھنٹہ اور بیٹھ لو، کیا جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے دل توڑنے سے بچنے کے لیے نفل روزے توڑ دیے کہ بھئی چلو روزہ توڑ دیا، نفل تو کل قضا کر لیں گے، لیکن دل ٹوٹا تو کب قضا کریں گے. یہ اتنی دور سے کوئی 1000 کلومیٹر سے آیا، کوئی 1500 کلومیٹر سے آیا، اور آپ 1 گھنٹے کی قربانی نہیں دیں گے، نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا. تو اس لیے میری گزارش آپ سب سے سنیں. میں رکتا، میں خود بھی بیٹھتا، لیکن چونکہ ہمیں جب وہ مولانا کی 6:25 کی فلائٹ ہے، میری 6:40 کی ہے اور کلکتہ پہنچنا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. سب یہیں بیٹھے رہیں گے، کوئی کسی دوڑ بھاگ نہیں کرے گا، ملنے کی کوشش نہیں کرے گا. مسافہ کرنے سے بہتر ہے آپ کے لیے اس وقت ذکر رسول سننا اور تعلیم کا حاصل کرنا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. کوئی اٹھ کے نہیں جائے. ممبر والوں سے میری گزارش ہے آپ کی عظمت سرآنکھوں پر، آپ بھی نہیں اٹھیں، آپ بھی بیٹھے رہیں. مجمع کو خراب نہ کریں، جیسا جمع مجمع ویسے ہی جمع رہنے دیں. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضرین